نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی احسان کرے بندہ احسان فراموش ہو کے اس کے احسان کو بھول جائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دو۔ کوئی نیکی کرے تو اس کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو۔ یہ اچھی عادت نہیں، کوئی نیکی کر رہا ہے آپ اس سے برائی کر رہے ہو۔ اللہ کا فرمانا ہے کہ جس نے احسان کیا تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ تو لوگوں، ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ ہم پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا نوکر ہو جانا۔ یہ کائنات میں ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں کس نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خاتم النبیین بن کے آئے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب بن کے آئے؟ ارے لوگوں، ہمیں کس نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ نے کائنات بنائی؟ ہمیں کس نے بتایا کہ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہی یہ کائنات بھی بنی ہے؟ حشر کا جب میدان سجے گا تو محمد مصطفیٰ کی شان دکھائی جائے گی۔ ہمیں یہ کس نے بتایا؟ آئیے اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم نہ تو عربی دان ہیں، نہ عربی سمجھنے والے، نہ عربی بولنے والے، نہ عربی سیکھنے والے، حتیٰ کہ اتنی جدت کا زمانہ آ گیا ہم عربی زبان کی گرامر سے واقف تک نہیں۔ تو لوگوں بتاؤ ہم قرآن اور حدیث کیسے سمجھ سکتے؟ اگر فرض کریں ہمارے ہندوستان میں کوئی کلمہ گو نہ ہوتا، ہمیں قرآن پڑھنا آ جاتا، ہمیں حدیث پڑھنی آ جاتی۔ لوگوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم برصغیر والوں کی سوچ پہ ہم کہتے ہیں کون ولی، کون اولیاء، کون اللہ کے قرب والے، ہم ولی کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھنا، تمہارے خاندان کو ارے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا نوکر بنایا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، اولیاء اللہ کی ذات ہوا کرتی۔ کیوں؟ دیکھیے آج ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں نماز ہے، ہر گھر میں حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، لیکن مقدر والوں کے گھر میں، مقدر والوں کے گھر میں ذرا بتانا، جب یہ ہندوستان تھا، کس نے یہاں پہ دین مصطفیٰ کا آ کے پرچم لہرایا؟ یہاں پہ دین مصطفیٰ کا پرچم لہرانے والے ارے علماء بھی بہت ہوں گے۔ یہ مانا کہ علماء نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پہ پرچار کیا، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں ارے ہو سکتا ہے کسی عالم دین نے 1 2 3 4 حد 1 درجن بندے مسلمان کر لیے ہو۔ اولیاء کی شان یہ ہے، جہاں علماء 1 2 یا درجن یا 100 یا 1000 مسلمان کرتا ہے، اولیاء کی تعریف یہ ہے۔ ہندوستان میں اولیاء نے اپنا لوہا اس طرح سے منوایا، ایک نگاہ کر کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ ایک نگاہ کر کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ تو لوگوں، احسان کا بدلہ تو احسان کے ساتھ۔ اب تو یہ بنتا ہے جنہوں نے ہماری دلیس تک قرآن اور حدیث لے کے آئے، ہم ان کا بیان اچھے الفاظ میں کرتے، نہ کہ ہم اچھے الفاظ میں کرتے، ہم نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا۔ یہ ولی کون ہوتا ہے؟ یہ عرس کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کل کی پیداوار ہے۔ میں کہتا ہوں داتا علی حجویری کو دیکھ لے، فقط داتا علی حجویری کو دیکھ لے، سمجھ آ جائے ولایت کیا ہے، عروس کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی جس جماعت کی عمر صرف 125 سال یا 150 سال، بلکہ کچھ جماعتوں کی عمر تو 100 سال تک نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، عرس کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، 978واں عرس ہے داتا حضور کا۔ کتنا؟ جڑے کدی نہیں بولے ہوئی بولو، 978واں عرس ہے داتا حضور کا۔ تو کہتا عرس کل کی بات ہے؟ اگر تو کہے کہ عرس کل کی بات ہے، تیری مانے یا اپنے اسلاف کی مانے، تیری مانے یا اپنے اکابر کی مانے، تیری مانے یا اپنے پیر و مرشد کی مانے، ارے تیری مانے یا اللہ کے قرآن کی مانے۔ جب قرآن کھول کے دیکھا جائے گا تب پتہ چلے جائے ایک بندہ ہوتا ہے جو کائنات کو رب نے خوبصورت کر دیا، اپنے بندوں کو پیدا کر کے، ہر بندے کو پیدا کر کے آزاد کر دیا۔ وہ بندہ رہے گا جو اللہ کا قرب حاصل کر جائے گا، وہ بندہ خاص ہو جائے گا۔ ہم بندے ہیں، بندے۔ اگر
ہمیں بندوں والی خصلت ہو. ہم بندے ہیں لیکن اولیاء کیا ہوتے؟ بندہ ایسے نہیں محبت سے، بندہ خاص ہوا کرتے ہیں. ان کا مقام یہ ہے، ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو لوگوں یاد رکھنا، ہم نے کوئی مقام و مرتبہ ابھی تک حاصل نہ کیا، کیوں؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بھی پورے اپنے آپ کو پورا حاصل نہ کیا. اللہ کی رضا کے لیے ہم جیتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ہو جائے میں اس کی رضا دیکھا کرتا ہوں. وہ کسی نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لوگوں، داتا حضور داتا علی حجویری رحمت الرحمان آپ کا 978واں عرس ہے. یاد رکھنا، ہم جو عروس کرواتے ہیں ہمارے اسلاف اور اکابر بتا کے گئے. ہم اپنے ذات سے کچھ نہیں گھڑا، ہمارے اکابر بتا کے گئے. میرے لاجپال کریم آقا کی ذات ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ جایا کرتے تھے. ہاں، مزار پہ جانا میرے آقا کی سنت. اچھا بولی سبحان اللہ. مزار پہ جانا میرے آقا کی سنت. وہاں اپنا منبر منگوا کے، ہاں وہاں اپنا منبر منگوا کے وہاں بیٹھ کے ان کی تعریفات کرنا، ان پہ اللہ کا انعام کا ذکر کرنا. ارے عرس میں اور کیا ہوتا ہے؟ عرس میں تو بھی یہی ہوتا ہے. ارے جو بندہ خاص ہوتا ہے، اس نے جو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، اللہ نے پھر اس کی دعا کو قبول کیا. ہم یہی اس کی تعریف کیا کرتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کا کھانا پینا، ارے اس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہم یہی بیان کیا کرتے ہیں. تو سنو لوگوں، میرے آقا احد کے میدان میں جاتے شہدائے احد کے تذکار کیا کرتے. میرے آقا بتایا کرتے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کے دین کے لیے قربان ہو گئے. ارے ادھر ہم عرس اس لیے مناتے ہیں، ادھر میرے آقا ان کا عرس مناتے تھے، ہم اولیاء کا عرس منایا کرتے ہیں. ہم اولیاء کا عرس منایا کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کچی کچی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کے مسلمانوں کو پھسلانا چاہتا ہے. ارے تو کیا، تیرے بڑے باپ دادا بھی آ کے اس مسئلہ کو ختم نہ کر سکے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو لوگوں، میرے داتا علی حجویری 8 واسطوں سے آپ کا تعلق مصطفیٰ کریم کی ذات سے ملتا ہے. داتا بن عثمان بن علی، علی بن عثمان بن علی. ارے نام کی خوبصورتی دیکھنا. داتا کا نام کیا ہے؟ علی حجویری کا علی نام ہے. علی بن عثمان بن علی. آپ کے باپ کا نام عثمان، ان کے باپ کا نام علی. لوگوں یاد رکھنا، داتا علی حجویری کا نام بتاتا ہے جو اصحاب محمد پہ بھونکے. ادھر بھی علی ہے، ادھر بھی علی ہے، درمیان میں اصحاب ہیں. اصحاب محمد کو بھونکنے والا ولیوں کا غلام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. داتا علی حجویری رحمت الرحمان، آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیے. سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم 11ویں کا اہتمام کیا کرتے ہیں، غوث العظم سرکار فرماتے ہیں کہ داتا علی حجویری اتنے قد و قامت کے مالک تھے، اتنے قد و قامت کے، تصوف میں اتنے قد و قامت کے مالک تھے. غوث العظم آج جن کو ہم پیران پیر کہا کرتے ہیں، ایک پیر ہوتا ہے، میرے جملے کو سنبھالیے گا، ایک پیر ہوتا ہے، ایک پیر گر ہوتا ہے. ایک خود پیر ہوتا ہے، بس پیر رہتا ہے. تو داتا علی حجویری وہ ہیں جو پیرانے پیر ہیں، یعنی وہ پیر بھی ہیں اور جس کی طرف اشارہ کر دے اس کو پیر کر دیتے ہیں. ہاں، ایک پیر ہوتا ہے، ایک پیر گر ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ غوث العظم سرکار کی ذات، آپ فرماتے ہیں کاش میں داتا علی حجویری کا زمانہ پا لیتا. غوث العظم فرماتے ہیں کاش میں داتا علی حجویری کا زمانہ پا لیتا تو میں ان کا مرید ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو داتا علی حجویری نے کیا خوبصورت لکھا. کشف المحجوب میں بیان فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو، جس کو کوئی پیر نہ ملے، اس کو چاہیے کہ کشف المحجوب پڑھ لے،
اس کے لیے یہی مرشد کافی ہے۔ ارے جس بندے کی کتاب، جس بندے کی تصنیف وہ خود اعلان کر رہا ہے، ارے جس کو پیر کامل نہ ملے، جو پیر کامل ڈھونڈتا رہے لیکن پیر کامل نہ ملے، اسے چاہیے کہ میری کتاب پڑھ لے، وہ اس کے لیے مرشد ہے۔ تو جس کی کتاب لوگوں کے لیے مرشد کا نمونہ ہو سکتی ہے، وہ داتا علی حجویری کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ تو میرے امام تاجدار چشت حضور معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ارے ولیوں کے نام پہ بولا کرو۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، جب قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ رکھتا ہوگا، جب کوئی رب کے سامنے بولنے کو ڈرتا ہوگا، بالکل اللہ کا غضب جلال ہوگا، اس وقت ایک جماعت ہوگی۔ کون سی جماعت ہوگی؟ وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے گی، عرض کرے گی باری تعالیٰ ہمیں تو جنت دے دی، جو ہم سے پیار کرتے تھے ان کا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ولیوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، صلحاء کی جماعت، میرے آقا کی ذات فرماتے وہ اللہ سے عرض کریں گے اللہ اے اللہ جن سے جو ہم سے پیار کرتے تھے، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ہمارا ذکر اذکار کیا کرتے تھے، ہم کو دیکھ کے دین متین سیکھا کرتے تھے، اللہ ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائیں گے میں نے جہنم میں ڈال دیا۔ وہ عرض کریں گے اللہ انہیں بھی بخشش عطا فرمانا، ہم سے انہوں نے محبت رکھی۔ اللہ فرمائیں گے جہنم کے کنارے چلے جاؤ، جس جس کو پہچانتے ہو، جو جو تیرا نام لیتا تھا تمہیں اجازت دیتا ہوں جہنم سے نکال کے جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ ولیوں کے ساتھ محبت کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، ان کا ذکر کوئی چھوٹا عمل ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سیدی، میرے آقائی مولائی جناب معین الدین چشتی اجمیری، آپ جب داتا علی حجویری کے مزار پہ آپ نے 40 دن چلا وہاں پہ کیا، بیٹھ کے جب آپ نے دیکھا نا کہ داتا کے مزار انوار پہ اللہ کی رحمت کس طرح سے اپنا نزول کرتی ہے، تو میرے پیر کامل نے کائنات کو مخاطب کر کے کہا اللہ اکبر کبیرہ، ذوق ہے۔ میرے پیر کامل نے یہ پوری کائنات کو متوجہ کر کے کہا آپ ایک بار کہہ کے چلے گئے، کائنات قیامت تک اس لقب کو یاد رکھے گی۔ میرے پیر و مرشد معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ محبت میں وجد کے ساتھ، جوش کے ساتھ داتا کا مقام کائنات والوں کو بتاتے ہیں۔ گنج بخشے فیض عالم مسحر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مسحر نور، گنج بخشے مسحر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کا ملارا رہنما۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ داتا علی حجویری، ویسے داتا کے لفظ پہ بھی بڑی تکلیف اٹھتی ہے، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، لیکن خیر میرا وہ موضوع نہیں ہے، بس میں یہی بیان کرتا ہوں۔ معین الدین چشتی اجمیری بیان کرتے ہیں داتا علی حجویری وہ ہیں جو کائنات کو اللہ کے دیے ہوئے خزانے بانٹ رہے ہیں، ہاں جو کائنات کو رب کے عطا کردہ خزانے بانٹ رہے ہیں۔ اس سے آگے کی جو بات کی لوگوں وہ محبت والی ہے۔ داتا علی حجویری جیسے میرے سیدی خواجہ غریب النواز ہے نا، ایک دن نا ایک ہندو آیا، حضور غریب النواز کے دربار پہ کھڑا ہو کے یوں ہاتھ باندھے ادب سے سلام عرض کیا۔ ہندو آیا، ہندو آیا حضور قبلہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار پہ آ کے یوں ہاتھ باندھے کھڑا۔ ایک مولوی نے دیکھا، اس نے کہا مسلمان تو مجھ سے پیچھے ہٹائے نہیں جاتے، چلو اور کچھ نہیں تے ہندو نو تو پٹیے، ہندو نو تو پٹیے نے بھی اتنا نہ آیا کر۔ مولوی صاحب کہنے لگے تجھے نہیں پتا یہ مسلمان ہے،
ہندو گٹ سے پکڑ کہنے لگا تجھے نظر نہیں آتا یہ غریب نواز ہے، یہ مسلمان نواز نہیں، یہ غریب نواز ہے۔ ارے مسلمانوں، جتنا یہ تمہارا پسندیدہ بندہ ہے، تمہارے اللہ کا ولی ہے، ہم ہندو بھی اس سے اتنی محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خواجہ غریب النواز، یہ نا کے سارا پیر کامل، آپ فرماتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیان فرماتے ہیں، جو داتا علی حجویری ہے نا، جو ہم جیسے گناہ گار ہیں، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ان کے لیے پیر کامل ہے، اور جو خود کو بڑا پیر سمجھتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ ہم بھی سب سے بڑے ہیں، جو علماء کہتے ہیں ہم بھی سب سے بڑے ہیں، ان کے لیے داتا علی حجویری ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہاں، ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو جب آپ کے پیر و مرشد ابو الفضل صاحب نے یہ اجازت فرمائی اور حکم دیا کہ ہندوستان میں چلے جاؤ، لاہور ہے جگہ کا نام، وہاں پہ جا کے دین متین کی خدمت کرو، آپ نے مرشد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیا، وہاں میرے پیر بھائی موجود ہیں، وہ یہ عمل کر رہے ہیں، آقائی سیدی اگر حکم دیں تو چلا جاتا ہوں، اگر منع کر دے تو رک جاتا ہوں۔ تو آپ کے پیر نے فرمایا آپ چلے جاؤ، وہاں جا کے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حکم دیا ہندوستان آؤ، لاہور آؤ، وہاں کے پتہ چلے گا۔ آپ سفر کرتے کرتے جب لاہور کے دروازے کی دہلیز تک پہنچے تو دروازے بند ہو چکے تھے، رات کا وقت تھا، دروازہ لاہور کا بند ہو چکا۔ آپ باہر قیام فرما ہو گئے، ساری رات اللہ کی عبادت کی۔ دن ہوا، آپ نے دروازے تک پہنچے، دروازہ کھولا گیا تو آپ نے کیا دیکھا؟ چند لوگ ایک جنازہ لے کے آ رہے ہیں، چند لوگ ایک جنازہ لے کے آ رہے ہیں۔ آپ بھی جنازے کے ساتھ چل دیے۔ جب آپ نے رخ سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو آپ کے پیر بھائی جو جہاں پہلے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، دین متین کی خدمت کی، ان کا جنازہ آ رہا۔ آپ سوچ میں پڑ گئے، پیر و مرشد آپ کو اللہ نے کتنا نور بصیرت دیا ہے، کہاں بیٹھ کے لاہور میں اپنے مرید پہ آنے والا وقت دیکھ لیا تھا، کہاں بیٹھ کے لاہور میں اپنے مرید پہ آنے والا وقت دیکھ لیا تھا۔ خیر داتا علی حجویری آپ نے ان کا جنازہ پڑھا کے مسند پہ چلے گئے، وہاں لوگوں کو اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف مائل کرنے لگ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کا پرچار کرنے لگ گئے۔ وہیں پہ دیکھو لوگوں، دیکھو جو اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے نا، جو برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، جس کو درجہ ولایت مل جاتی ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ دنیاوی حساب سے بھی دیکھنا ہونا تو میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھتا ہوں، ترازو آپ کا، بات میری، فیصلہ آپ کا، مانوں گا میں۔ دیکھیے دریائے راوی ہے، دریائے راوی ہے نا، دریائے راوی ہے، اس کے دو کنارے، ایک کنارہ دائیں ہے ایک بائیں ہے، ایک قبر بائیں ہے ایک قبر دائیں ہے، ایک قبر والے کے انگلی کے اشارے پہ پورے ملک کا نظام چلا کرتا تھا، وہ جو بائیں بیٹھا ہے اس کے انگلی کے اشارے پہ ملک کا نظام چلا کرتا تھا۔ ایک وہ ہے جو اپنی کوٹڑی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ہاں اس کی قبر جا کے دیکھو، جس کی انگلی کے اشارے پہ کائنات کا، اس کے ملک کا نظام چلتا تھا۔ وہ کہتا تھا سیاہ ہو جائے سیاہ ہو جاتا، وہ کہتا تھا سفید ہو جائے سفید ہو جاتا، وہ چاہتا تو کسی کو امیر کر دیتا، وہ چاہتا تو سب کچھ چھین لیتا، وہ چاہتا تو کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، وہ چاہتا تو کسی کی موت کی سزا کو معاف کر دیتا۔ ارے اس کا عالم یہ تھا، آج اس کے مزار کا، اس کی قبر کا عالم یہ ہے، وہاں کوئی تھوکنے تک نہیں جاتا۔ ارے ایک راوی کے کنارے وہ بیٹھا تھا جو اپنی کلی میں بیٹھا اللہ 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 اور اللہ کے حبیب پہ درود و سلام پڑھتا رہتا تھا۔ ارے کوئی پاس آتا، ارے آج اس کی قبر پہ جو بائیں بیٹھا ہے، جس کے اشارے پہ کائنات کا نظام چلتا تھا، ارے اس کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا۔ اور ایک وہ ہے جو اکیلا رہا کرتا تھا، قیامت تک کے لیے اللہ نے مخلوق کے سمیں لگا دیا۔ ارے داتا کے پاس جاؤ گے تب اللہ کی پاک بارگاہ میں تمہیں شرف قبولیت ملے گا۔ اللہ ایک وہ ہے کائنات کا نظام چلاتا، ایک وہ ہے جو بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا۔ اللہ نے اس کو برباد کر دیا، اللہ نے اسے آباد کر دیا، ہاں اللہ نے اسے آباد کر دیا۔ تو اب وہاں تشریف لے کے آئے نا،
وہاں دو برادریاں تھیں بہت زیادہ کثیر تعداد میں. ایک برادری تھی گجر برادری, دوسری برادری تھی بھٹی برادری. آپ نے جہاں تشریف رکھی وہاں پہ پاس ہی بھاٹی گیٹ تھا, جس کو بھٹی گیٹ تھا اس کو آپ بھاٹی گیٹ کہتے ہیں. تو جب تھوڑا عرصہ گزرا تو اس گیٹ کا نام مشہور ہو گیا حجویر گیٹ یا بابے والا گیٹ, وہ مرشد والا گیٹ, کسی نام سے مشہور ہو گیا. بھٹیوں نے دیکھا ہمارے نام پہ دروازہ تھا, آبا اجداد کے نام پہ دروازہ تھا, چلتے ہیں نا چال کے بابے سے بات کرتے ہیں کہ دروازہ ہمارے نام پہ تھا, اب آپ کے نام پہ ہے, کوئی مہربانی کرو, ہماری پہچان ختم کرنی ہے. ہمارے آبا اجداد بڑے بڑے بادشاہ ہیں لیکن نام نہیں بدلا, آپ کیسے آگے کہ نام ہی بدل گیا. سارے بھٹی اکٹھے ہو کے داتا علی جویری کی بارگاہ میں وہاں کے ہاتھ باندھ عرض کرتے ہیں, جی ہم نے ماننا بڑی طاقت ہے آپ میں, ہم نے دیکھا بڑے بڑوں کے آپ کے سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھتے اللہ اللہ کرتے, ایسا کرے کہ ہمارا گیٹ جو ہے نا جو آپ کے نام پہ مشہور ہو رہا ہے, برائے مہربانی ہمیں واپس دے دیں, ہم مانتے ہیں آپ کو. آپ نے کہا گیٹ واپس مل جائے گا, ایک شرط ہے, میرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا, میرے آقا کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. انہوں نے اپنے بڑے بڑے سیانوں سے صلاح کی, انہوں نے کہا ہاں جی کلمہ پڑھائیں, پر بات یہ ہے گیٹ, آپ نے کہا کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے, قیامت تک اس کو بھٹی گیٹ یا بھاٹی گیٹ کہلوانا داتا علی حجویری کا کام ہے. آج بھی اس گیٹ کا نام بھاٹی گیٹ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ برادری مسلمان رہ گئی گجر برادری, باقی بہت سی برادریاں تھیں لیکن یہ آپ کے قرب و جوار میں بڑی برادریاں تھیں. گجروں کا کام کیا تھا کہ وہ ہر روز ہر شام کو ان کی عورتیں یا مرد اپنے جانوروں کا دودھ دوتے. دریا کے کنارے ایک رائے راجو نام کا جادوگر تھا, اس کو دیاتے نذرانے کے طور پہ دیاتے, اگر نہ دیتا کوئی بندہ تو جو بندہ نہیں دیتا اس کے جانوروں کے تھنوں میں سے خون آتا یا اس کے جانور مر جاتے. داتا علی حجویری کے خدام بیٹھے ہیں, خلفاء بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, گجری سر پہ مٹکا لیے سامنے سے گزرے. داتا علی حجویری نے بلایا, اماں جی. ہاں جی کیا بات ہے؟ داتا علی حجویری کہنے لگے کہ یہ دودھ آج ہمارے خلفاء کو دے دیں. وہ کہنے لگی بیٹا نہیں, یہ میں دودھ تانوں دے دیتا تو ساڑھے ڈنگر مار جانے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر میں نے آپ کو دودھ دے دیا ہمارے جانور مر جائیں گے. داتا علی حجویری کہنے لگے اماں جی ایک بار من کے تو دیکھو, ایک بار دودھ ہمیں دے کے تو دیکھو, جا کے دیکھنا برکت کتنی ہوتی ہے. جب اس بوڑھی عورت نے داتا علی حجویری کے چہرے کا دیدار کیا, جب اس مرد کلندر کو دیکھا, دل میں محبت آئی, عقیدت آئی, عشق جاگا. وہ آئی, آ کے دودھ دے کے واپس چلی گئی. گھر میں خاموش پھرتی ہے. کیوں؟ اس لیے اگر آج شام کو جانوروں نے دودھ نہ دیا, بچے پوچھیں گے ماں کیا رائے راجو کو دودھ پہنچا کے نہیں آئی؟ اگر میں نے بتا دیا بابے کو دیا ہے مجھے گھر سے نکال دیں گے. اگر جانور مر گیا ہو سکتا ہے مجھے بھی مار دیں. رات سارا دن پریشان حال پھرتی رہی. شام کا وقت ہوا, بیٹا کہنے لگا ماں جی اندر برتن لے کے آؤ. اندر سے برتن لے کے آئے, ماں خاموش. بڑا بیٹا کہتا ماں برتن دو, ماں خاموش. دل میں سوچ رہی ہے آج یا مر جاؤں گی یا پھر سڑ جاؤں گی, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. جب تیسری بار کہا گیا نا برتن لے کے آ, آنکھیں بند کر کے داتا علی حجویری کے چہرے کا تصور کر کے کہتی ہے دودھ تو رکھ لیا ہے, اب میرے لیے دعا بھی کرتے رہنا. دودھ تو رکھ لیا ہے, میرے لیے دعا بھی کرتے رہنا. عورت اندر گئی, برتن لے کے آئی, بھینس کو دھویا گیا, دودھ نکالا گیا. ایک برتن بھرا, دوسرا بھرا, تیسرا بھرا, چوتھا بھرا, پانچواں برتن تک بھر دیا ہے. جو بھینس آدھا برتن دودھ دیتی تھی 5 برتن دودھ دیے. خیر یہ بات مشہور ہوتی پورے محلے میں, پوری گجر برادری میں پھیل گئی. تو کیا سارے دودھ لیتے داتا حضور کے پاس. میں نے کہا لوگوں دیکھو داتا علی حجویری نے ایک دن دودھ مانگا تھا, ایک دن دودھ منگوایا تھا. تو داتا علی حجویری کا ایک دن دودھ منگوانا اور غلاموں کا پیش کر دینا, لوگوں کا پیش کر دینا. داتا علی حجویری فرما کے گئے ہیں ارے آج دودھ جب 100 روپے کلو, 80 روپے کلو یا 60 روپے کلو تک ہے, وہ بھی صحیح والا نہیں, پانی والا یا پتہ نہیں کیا کچھ والا. ارے وہ گھر میں اپنا ڈنگر رکھ کے نصیب نہیں ہوتا. تو لوگوں سوچو آج بھی داتا علی حجویری کے عرس پہ چلے جاؤ, وہاں پہ خالص دودھ پینے کو مل جایا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سنیے 5 برتن بھرے, پوری برادری میں بات مشہور ہوئی, لوگوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. ایک دن رائے راجو کہتا ہے دودھ آنا بند. اس کے ملنگ کہتے ہیں بند ہو گیا ہے. کس نے بند کیا؟ کس کی ضرورت میرے ہوتے ہوئے یہ ہو؟
انہوں نے کہا کہ راوی کے دوسرے کنارے وہاں پہ ایک بابا بیٹھا ہے جس کو سارے لوگ داتا علی حجویری کہتے ہیں، انہوں نے آپ کا دودھ بند کر دیا، سارے لوگ اس کو دودھ دیتے ہیں، وہ دعائیں دیتا ہے، لوگ بھی راضی وہ بھی راضی۔ اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے اتنا بڑا جادوگر ہوں، پچھلے 40 سال سے دودھ میرے پاس آ رہا، یہ کیسے ممکن کوئی نیا آ جائے آ کے وہاں پہ جگہ پہ قبضہ کر لے؟ اس نے کہا جا فلاں کا نام لیا، اپنے غلام کو کہا جا پتہ کر کے آ۔ جب غلام آیا داتا علی حجویری اپنے خلفاء مریدوں کے ساتھ، ادھر گجر برادری ہے ادھر بھٹی برادری ہے، ایک ذکر ہو رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ جب اس کا وہ خادم آیا، غلام آیا، اس نے آ کے دیکھا یہ کیا چل رہا، داتا نے نگاہ کی، میرے داتا نے نظر کی، وہ بھی بیٹھ گیا، وہ بھی بولتا ہے اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ دوسرا بندہ بھیجا، اس پہ میرے داتا نے نگاہ کی، وہ بھی بیٹھا اللہ کر رہا۔ تیسرا بھیجا، اس پہ بھی میرے داتا نے نگاہ کی، وہ بھی اللہ کر رہا۔ جب پتہ چلا رائے جو اس کو رائے راجو کو، اس نے کہا یار یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے، اس نے کہا میں اٹھ کے خود جاتا ہوں، جا کے پتہ کرتا ہوں وہاں کیا چل رہا ہے۔ انج نہیں سبحان اللہ اچھا۔ شب رائے راجو نے داتا علی حجویری کے سامنے آ کے دیکھا، ادھر بٹی بیٹھے اللہ کر رہے، ادھر گجر بیٹھے اللہ کر رہے، اس کے غلام بھی بیٹھے اللہ کر رہے، وہ ہوا میں اڑنے لگ گیا۔ داتا علی حجویری کو کہتا ہے مجھے پکڑ لے۔ داتا علی حجویری نے آنکھیں بند کی، اپنے جوتوں کو حکم دیا جاؤ واپس لے کے آؤ۔ جوتے اڑ کے گئے، جادوگر کے سر پہ پٹاخ پٹاخ لگتے، جادوگر اڑتا اڑتا نیچے اترا، داتا کے قدم پکڑ لیے۔ داتا علی حجویری بولے ارے جو کام تو کرتا ہے وہ کام تو میرے جوتے کر لیتے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ اے میں نے پتا ہے تُسی سارے ولیاں نو مننا نہ لے، او چک دے کیوں اینا دا نال وہ اج مجمع بے کے اللہ والیاں دا نال وہ کل اللہ دی بارگاہ جی تواڈے تے ساڈے واسطے، اللہ دی بارگاہ تواڈے تے ساڈے واسطے اللہ دے بندے بخشش طلب کرن گے۔ سارے بولو نگاہ نگاہ ولی بدلتی ہزاروں کی تقدیر کی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نے داتا کے قدم پکڑے، رو کے عرض کرتا ہے اے داتا علی حجویری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے تمہیں یہ مقام ملا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے ہاں آقا کی محبت سے ملا۔ وہ رو کے کہتا ہے تو پھر مجھے بھی اسی محبوب کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ آج بھی شیخ ہندی کے نام سے آپ کو کائنات جانتی ہے۔ داتا علی حجویری کے میزار پر انوار پہ آپ کا، وہیں پہ آپ کا میزار ہے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں یاد رکھنا جب برصغیر پاک و ہند میں یہ تشریف لے کے آئے، اولیاء نے کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پرچار کیا، یہ ایک بڑی محبت والی بات ہے۔ لوگوں جو تو پڑھ سکتے تھے انہیں پڑھا کے دین سکھایا۔ تسی کہڑا بولنا ہے؟ اے میری مرضی نہ بولے ہو، ایک بار ہاتھ چاک کے اپنی مرضی نہ آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو تو پڑھ سکتے تھے ان کو پڑھا کے دین سکھایا۔
ہاں یہ جملہ اچھا ہے، پتہ نہیں آپ کے دل میں اترے یا نہ اترے. جو پڑھ سکتے تھے انہیں پڑھا کے دین مصطفیٰ سکھایا، جو نہیں پڑھ سکتے تھے اپنی شخصیت کو آقا کی محبت میں ایسا نکھارا کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہمیں بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دے. انہوں نے یہ عمل کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو لوگوں ان کا ذکر کیا کرو. نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. ان کا ذکر کیا کرو. اپنی اولادوں کا ان کا ذکر سنایا کرو. آپ کی اولاد کو پتہ ہو ولی کیا ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ان سے محبت رہی یہ جہاں بھی آسان ہو جائے گا، انشاءاللہ اگلا جہاں بھی آسان ہو جائے گا. اگر محبت نہ رہی، اگر ہم بھی لوگوں کی طرح روکنے لگ گئے، ہم بھی لوگوں کی طرح نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دی ہم نے، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اولیاء کی سنگت میں بیٹھا کرو، اولیاء کا ذکر اذکار کیا کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دربار میں ایک بندہ حاضر ہوا. اس نے آ کر کیا، آقا جی یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہو لیکن ان سے مل نہ سکے، ان کا زمانہ نہ پا سکے کسی بھی وجہ سے، ہو سکتا ہے سفر دور کا ہو سکتا ہے زمانہ دور کا ہو، آقا جی اگر ان سے محبت کرے تو اس کے لیے کیا اعلان ہے؟ کوئی فائدہ ہوگا، اجر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے بندوں سے پیار کرے جنہیں ہم ولی کہتے ہیں، چاہے زمانہ پائے یا نہ پائے، چاہے کسی بھی وجہ سے دور رہ جائے، لیکن ان سے محبت کرے، تو محبت کی ایک نشانی بھی ہوتی ہے نا، جس کا محبت ہو اس کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، اس کا ذکر کثیر ہوتا رہتا ہے. لیکن جب ہم ولیوں کا ذکر ہی نہیں کریں گے تو سوکھا یہی کہیں گے نا ولیوں کے ہم غلام ہیں. محبت کی یہ نشانی ہے، یاد رکھنا. جس سے محبت ہو بندے کا دل کرتا ہے یا میں ذکر کرتا رہوں یا کوئی ذکر کرتا رہے میں سنتا رہوں. ہاں ان کا تذکرہ کیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کی ذات نے فرمایا کوئی ان کا زمانہ نہ پا سکے، اللہ اکبر، چاہے دور کا سفر ہو چاہے زمانہ دور کا ہو، بس بندہ ولی سے محبت کرتا ہو، اللہ قیامت والے دن عام بندوں میں سے اٹھا کے نا اس بندے کو جو محبت کرتا ہوگا ان ولیوں کی جماعت کے ساتھ کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبیوں کے ساتھ جن کو ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، تمام دنیا ان پہ رشک کرے گی، یہ کون ہیں؟ نہ نبی ہوں گے نہ وہ صحابی ہوں گے، پھر کون ہوں گے؟ آقا کے غلاموں نے پوچھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کا خطرہ نہیں ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کی سختی کوئی محسوس تک نہیں ہوگی. پھر میرے آقا کی ذات نے یہ آیہ مقدسہ پڑھ کے سنائی، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں کوئی غم نہ ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے نہ پریشان ہوں گے. کون ہوں گے؟ جو اللہ کے ولی ہوں گے، جو اللہ کے ولی ہوں گے. جو جھوٹا ہوتا ہے نا، جو خود کو ولایت کے عہدے پہ فیض بتاتا ہے یا کہتا ہے کہ میں بھی ولی ہوں، وہ جھوٹا تو ویسے ہی پکڑا جاتا ہے. اس کے پکڑنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بایزید بستامی بیان فرماتے ہیں، آپ حضور داتا علی جویری کے ان کے پیروں میں سے، ان کے پیروں میں سے ہیں، مشائخ میں سے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں مجھے پتہ چلا بھی ساتھ ہمارے کسی علاقے میں اللہ کا بہت بڑا ولی رہتا ہے، لوگوں نے مجھے بتایا. توجہ ہے؟ ہاں یہ باتیں یاد کرنے والی، لکھنے والی ہیں. کشف المحجوب میں داتا علی جویری یہ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ والے علاقے میں نا اللہ کا ایک ولی ہے، بہت بڑا ولی ہے. لوگ روز اس کی باتیں کرتے. ایک دن میرے دل میں اشتیاق آیا، چلنا ذرا مل کے آتے ہیں، چلنا ذرا مل کے آتے ہیں. کہنے لگے میں گیا. بایزید بستامی، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے کہ میں گیا. جب میں گیا تو وہ نماز کا وقت ہوا، اپنے گھر سے نکلے، مسجد کے سین میں چلتے چلتے انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا. اللہ اکبر کبیرہ. تھوکا نا تو میں واپس آ گیا. میں نے کہا کون پیر شیر. ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے نا، کون پیر ہے کون نہیں. ہم تو بس ٹھیک ہے بھی، بس جس کو کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر کبیرہ. وہ کسی نے کہا جی مروٹ جاؤ چشمے پہ نہاؤ، بندہ ٹھیک. افسوس یار اس قوم پہ. ہمیں کچھ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے.
کہیں وہاں سے قرآن و حدیث کی خوشبو آتی تھی جہاں جا کے لوگ نہاتے تھے. شرم آنی چاہیے ایسے عمل پہ. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن سنیے کیا ہوا. آپ بیان فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا. میں واپس آ گیا. میں کہا کون پیر شیر. کہنے لگے دل میں تھوڑا سا ڈر بھی رہا. ہو سکتا ہے کسی, جیسے ہم کہتے ہیں, جیسے لوگوں نے ایک بات بنا رکھی ہے, جنہوں نے مخلوق کی اتنی خدمت کی, اتنی کی, یہ بابا صاحب نے یہ شریعت سے آزاد ہو گئے. آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ غلط بات ہے. وہ ولی کیا جو شریعت سے آزاد ہو جائے. آپ کچھ کہتے ہیں ہم نے دل کی پڑھی ہوئی ہے. مرید میں آندے نے ساڈے پیراں کدی نہیں پڑھی تو سانو کیڑی لوڑ ہے. افسوس. خدارا رحم کرے اس قوم پہ, خدارا. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ کہتے ہیں, سنیے, وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ڈر رہا میرے دل میں. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے مقام پہ ہو, لیکن پھر میں سینہ تانوں نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے. کہنے لگے رات اسی کشمکش میں نیند نہ آ رہی. آخر کار توجہ سے سنیے گا, حضرت بایزید بستامی کی بات کر رہا ہوں. وہ جن کو محبوب خدا بھی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جن کو معراج بھی کروائی گئی, لیکن آج ان کا موضوع نہیں, اس لیے فقط ایک بات بیان کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں اسی کشمکش میں نیند نہ آئے, کبھی کروٹ ادھر کبھی کروٹ ادھر. آخر کار مجھے نیند آ گئی. نیند آئی میرا مقدر جگانے کو. ہاں, کہتے ہیں کہ میں جب سویا تو میرے خواب میں لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تشریف لے آئے. آقا تشریف لائے تو میں ہاتھ باندھ کے یوں ادب سے کھڑا, آقا کے نعلین طیبین کو دیکھ رہا, آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا, اپنے مقدر پہ نازا ہو رہا. کہنے لگے میں خاموش کھڑا. میرے آقا نے فرمایا بایزید پریشان نہیں ہونا, جو تو کر کے آیا ہے بالکل ٹھیک کر کے آیا ہے. ہاں, اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگے صبح اٹھنا تھا, تہجد پڑھنی تھی, نماز پڑھی, سارا دن مستی میں گھومتا رہا. اب پہلی میری نگاہ اور تھی, اب میری نگاہ اور ہو گئی. ارے ہوتی کیسے نا, پہلے کائنات والوں کا دیکھا کرتی تھی, آج رات کائنات بنانے والے خدا کے محبوب کو دیکھ لیا. کہنے لگے پہلے میں یوں دیکھتا وہاں تک نظر آتا, لیکن اب یہ حال ہے کہ میں آنکھ بند کرتا آسمان کی بلندی نظر آتی, آنکھ بند کرتا زمین کی گہرائی تک سرا نظر آتا. آپ کہتے بس ایک میرا فیصلہ کہ یہ ولی ہے کہ نہیں ہے, بس اس کا وہ عمل دیکھ کے جو خلاف شریعت تھا, جو میں پیچھے ہٹ گیا. مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوا, اللہ کا قرب بھی نصیب ہو گیا. لوگوں یاد رکھنا, کبھی بھی بیعت کرنے, پیر پکڑنے میں جلدی نہ کرنا. یہ نہ ہو کسی کے بڑی کوٹھی بڑی گاڑی دے کے کو بس بھی ٹھیک ہے. اگر اس طرح پیر ہوتے نا تو پیرانے پیر غوث الاعظم نہ ہوتے, کوئی فرعون ہوتا. اگر دولت میں پیری رکھی ہوتی, یا دیکھتے بھی اس کے ساتھ 40 گاڑیاں مریدوں کی, آگے پیچھے مرید موٹر سائیکلوں پہ فلاں ہے, تو پھر یہ سب سے زیادہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم باقی ہے اس کا وہ سکاٹ تھا, جس کے آگے 40 گاڑیاں آگے 40 پیچھے, سبھی کو چھوڑ کے ان کو پیرانے پیر کہہ دیتے. ارے بات سنو, جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ تنہائی پسند ہوتا ہے, جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ دکھاوا نہیں کرتا ہے. یاد رکھنا, جب بھی کبھی مرشد پکڑنا, پہلے ہم برتن لینے جائے چیک کر کے کھڑکا کے دیکھتے ہیں. اگر سٹیل کا ہو تو اس کی گیج چیک کرتے ہیں, اگر شیشے کا ہو تو اس کی نفاست چیک کرتے ہیں, اگر پتھر کا ہو تو اس کی صفائی چیک کرتے ہیں. ارے ان چیزوں پہ بڑا خیال ہے. سبزی لینے جائیں, 1000 سبزیاں ادھر کر کے اس میں سے 1-2 چیزیں نکالتے ہیں. ارے ان چیزوں پہ بڑی توجہ ہے. بیٹے کا رشتہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ کرے کہاں پہ نہ کرے, یہ بندے اچھے نہیں اچھے, کیا کرتے, کھاتے پیتے نہیں کھاتے. ارے ہر بات میں دیکھ بھال. لیکن جب بیعت ہونے کی باری ہے, آنکھیں بند, یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ کیا عمل ہوا. یاد رکھنا, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کل تمہیں بارگاہ مرتضیٰ و مصطفیٰ میں پیش کرنا ہے. ارے ان کا اگر خود ہی واسطہ نہ ہوا, خود ہی تعلق نہ ہوا بارگاہ مرتضیٰ میں, بارگاہ مصطفیٰ میں, تو تمہیں خاک پیش کریں گے. بس یہ یاد رکھنا. میرے داتا علی حجویری آپ فرما کے گئے, جس کو مرشد نہ ملے وہ کشف المحجوب پڑھا کرے, اس کو مرشد مان لے. ارے نہیں مرشد ملتا, کشف المحجوب اٹھا لو, تمہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی مقام پہ تو پہنچائی دے گی نا. اللہ اکبر کبیرہ. احباب دی وقار, اولیاء کا ذکر, صلحاء کا ذکر, متقی پرہیزگار کا ذکر,
گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ہم نے آج ذکر کیا جناب داتا علی حجویری رحمت الرحمن و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر کیا، آپ کی زندگی کائنات میں آ کے کائنات والوں کی زندگی بننے کا سبب بن گئی، جینے کا سبب بن گئی، مرنے کا سبب بن گئی۔ ارے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا وہ زندہ رہا، چاہے وہ قبر کے اوپر تھا تب بھی زندہ تھا۔ جس نے داتا کو داتا علی حجویری مانا، تعلیمات پہ عمل کیا، جب وہ زمین پہ تھا یعنی قبر کے اوپر تھا تب بھی زندہ تھا، جب قبر کے اندر گیا تب بھی اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ اللہ ہمیں صالحین متقی پرہیزگار لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بارہا مرتبہ ان کا ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتقاضا انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی انداز میں، تلفظ میں، ادائیگی میں، اشارے میں، کنائے میں، تو میں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات معافی مانگنے والے کو اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔